اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الانعام مکمل ہو چکی ہے اور 8واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو سورۃ الاعراف آج اس کا آغاز ہوگا، سورۃ الاعراف، اور آیت نمبر 1 سے، اور 8واں پارہ چل رہا ہے۔ تو آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ سورۃ الاعراف پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا پہلا رکوع: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف یہ مکیہ ہے اور اس کے اندر آیاتہا، لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 24 اس کی آیات ہیں، آیات جو اس کی 206 ہیں، اور رکوع اس کے 24 ہیں۔ تو آئیے آج اس کا پہلا رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ آیت نمبر 2: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ کتاب انزل، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ کتاب انزل، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فلا یکن فی صدرک، فلا یکن، یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، لہذا اپنے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ فی، یہاں پر حروف مدہ میں سے یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، لہذا یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صادری کا، یہاں پر دال حرف قلقلہ میں سے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ حرج، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ منہ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ لتنذر، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 3: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من ربکم، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ من ربکم کے اندر جو میم ہے، میم ساکن ہے، لیکن میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہذا اس لیے غنہ نہیں ہوگا چونکہ میم ساکن، جیسے اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے آپ، الیکم من ربکم، تو الیکم کے اندر جو میم ساکن ہے اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 4: وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ او یہاں پر واولین کا قاعدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ ہم قائلون کے اندر جو ہم ہے، یہاں پر اظہار قاعدہ لگے گا چونکہ میم ساکن کے بعد اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 5: فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ آیت نمبر 6: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت نمبر 7:
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَنُقَصَّنَّ فَلَنَقُصَّنَّ قُصَّنَّ تو نون کے اوپر مشدد ہے اس لیے امر غنہ ہوگا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَنَقُصَّنَّ یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا. علیہم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف بار ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا. اور بعلم یہاں پر تنوین کے بعد حرف واو آ رہا ہے لہذا اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. یہاں بھی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. وما کننا یہاں پر نون مشدد ہے الف مدہ بھی ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا چونکہ الف مدہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 8 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. آیت نمبر 9 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ یہاں پر ہے یہ ذال ہے. یہ ذال ان حروف میں سے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی تو بغیر سیٹی کے آپ نے پڑھنا ہے. خَاسِرُوا یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے مد منفصل کا قاعدہ لگے گا تو آپ نے اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. انفسہم انفسا کے اندر اخفاء کا قاعدہ ہے اور انفسہم یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. انفسہم پیچھے سے ملا کر پڑھ لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ یہاں پر نون مشدد ہے غنہ ہوگا ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اور فی الارض یہاں پر یا مدہ نہیں ہوگا فی کے اندر چونکہ یہاں پر یا ساکن نہیں ہے بلکہ فا کو آپ لام سے ملائیں گے. فی الارض تو را بھی پور پڑھیں گے اور ضاد یہ حروف مصالح میں سے اس لیے اسے بھی موٹا پڑھیں گے. قلیلا یہاں پر تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آ رہی لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. قلیلا ما تشکرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہوا. تو سامعین محترم آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کمنٹس بھی کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے اندر ساتھ شامل ہو جائے گا کہ جس ویڈیو کے اوپر لائک زیادہ آئیں کمنٹس وغیرہ آئیں تو یوٹیوب پھر اس ویڈیو کو زیادہ وائرل کرتا ہے. تو اس طرح سے تعلیم قرآن کے اندر ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے.